اب وہ روایت کرتے ہیں اگلی جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کو امام مسلم نے آگے روایت کیا۔ یہ حدیث سفیان بن وکی کے طریق سے امام مسلم نے روایت کی۔ حدثنا ابی عن شریک عن منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا علی بن ابی طالب بن رحبہ لما کان یوم الحدیبیہ، یوم حدیبیہ کا واقعہ۔ وہ مشرکین کا معاملہ تھا، سہیل بن عمر کا واقعہ، جس میں رؤساء مشرکین آئے، ان کا کچھ لوگ ہمارے آ گئے ہیں، ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا فرددھم الینا، انہیں ہماری طرف واپس لوٹا دو۔ مشرکین نے مطالبہ کیا انہیں ہماری طرف واپس لوٹا دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معشر قریش لتنتہن او لیبعثن اللہ علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین قد امتحن اللہ قلبہ علی الایمان۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص تمہارے اوپر مسلط کروں گا، آئے گا، جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، آزما کر، چاند پھٹک کر کے چن لیا ہے۔ قالوا من ہوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ سارے 1500 صحابہ تھے حدیبیہ میں۔ کتنے؟ 1500 صحابہ۔ اس میں جمیع خلفائے راشدین بھی تھے، سیدنا عثمان غنی مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے، سب خلفائے راشدین بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، پہلے 40 بھی تھے صحابہ ایمان لانے والے، بدری 313 بھی تھے، سارے صحابہ موجود ہیں، 1500 کی تعداد تھی۔ ان میں آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ صحابہ کرام میں لامحالہ ایک استعجاب پیدا ہوا، ایک حیرت، خوشگوار حیرت پیدا ہوئی، یا رسول اللہ من ہوا یا رسول اللہ، حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ فقال له ابو بکر، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ امام ترمذی ہے، وہ بولے عرض کی من ہوا یا رسول اللہ، آقا جلد بتائیے وہ خوش نصیب کون ہے جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ وقال عمر، پھر سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو کے کہنے لگے من ہوا یا رسول اللہ، آقا وہ کون خوش نصیب ہے جس کا دل ایمان کے لیے چن لیا گیا؟ قال هو خاسف النعل، وہ میری جوتے، میرے جوڑوں کو ٹانکے لگانے والا، ہائے ہائے ہائے، وہ میرے جوڑے اٹھا کر انہیں جوڑنے والا، میرے جوڑوں کے ٹانکے لگانے والا، اس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اس میں 2 اشارے تھے، اس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، اس میں 2 اشارے تھے۔ ایک تو آگے جو خوش نصیب جن کا نام آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے، مگر خاسف النعل کہہ کر رہتی دنیا تک حضور نے ایمان کا راز سمجھا دیا کہ ایمان کا کمال حضور کے جوڑوں کے ساتھ تعلق میں ہے، نالین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق میں ایمان ہے۔ جس کا جتنا تعلق نالین مصطفیٰ سے ہوگا، جس کا جتنا تعلق میرے جوڑوں سے محبت ہوگا، میرے جوڑوں سے محبت ہوگی، جو میرے جوڑے جتنا اٹھائے پھرے گا، سینے پہ لگائے پھرے گا، اس کا دل اتنا ایمان سے روشن ہوگا۔ گویا حضور امت کو ایمان کا سبق، ایمان کا سر، ایمان کا راز اور ایمان کی حقیقت سمجھا رہے تھے کہ قیامت تک اگر ایمان کے نور سے دل کو روشن کرنا چاہتے ہو تو میرے جوڑوں سے جڑ جاؤ، نالین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ تو آج کی دنیا میں ایک پرکھ دے رہا ہوں علماء کو، اساتذہ کو، طلباء کو، عزیزان محترم بچوں کو، سب لوگوں کو، کہ ایمان اللہ کی عزت کی قسم، ایمان وہی سچا ہے جس میں حضور کے جوڑوں کی محبت ہے، نالین مصطفیٰ سے جس کی محبت ہے اسی کا ایمان سچا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جو میری دستار، اور یہ تو نہیں فرمایا جو میرا امامہ اٹھا کے جوڑتا ہے، ہائے ہائے ہائے، حضور کا امامہ بھی تو تھا، کوئی تو اس کو بھی جوڑتا ہوگا۔ یہ تو نہیں فرمایا جو میرے قمیض کو سنبھالتا ہے، میرے سراویل کو سنبھالتا ہے،
میرے سامان کو اٹھاتا ہے، 100 چیزیں حضور کے اسباب میں ہیں، کسی شے کا نام لے لیتے، مگر نہیں، جوڑوں کا نام لیا، نالین کا نام لیا۔ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تم اوپر نہ جاؤ، تمہارا ایمان میرے جوڑوں تک ہے، میرے نالین تک ہے، بس جو میرے نالین سے جڑ گیا اس نے سب کچھ پا لیا، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اس کا ایمان بچ گیا۔ اے مسلمانوں، میری نصیحت ہے، اپنے بچوں کو حضور کے نالین سے محبت سکھاؤ، حضور کے جوڑے نالین کے عکس ان کے سینوں اور کپڑوں پر لگاؤ، ان کے دل کی جگہ پہ ماڈل بنا کے لگاؤ، بیج بنا کے لگاؤ، تاکہ انہیں پہچان ہو یہ نقش ہمارے مصطفیٰ کے نالین کا ہے۔ اسی نالین سے تعلق سے ایمان بچے گا۔ امت جب تک نالین مصطفیٰ سے جڑی رہی باعزت رہی، ایمان پر رہی۔ جب حضور کے جوڑوں سے کٹ گئی اور حضور کے جوڑوں سے جڑی نہ رہی، رب نے اس کو بھی اپنے جوڑ سے کاٹ دیا۔ پلٹ جاؤ حضور کے جوڑوں کی طرف، نالین مصطفیٰ کی طرف، تو فرمایا ہوا خاصف النعل۔ یہ بات کر کے آگے صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کے خاصف النعل، جوڑے اٹھا کے جوڑنے والے، ان کو تہ کرنے والے، تہ کر کے رکھنے والے، ٹانکے لگانے والے، تہ کرنے، یہ مختلف معنی ہیں خصف کے اور خاصف کے۔ تہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر تہ بنا کے، جیسے جوڑے اٹھا کے آپ تہ کر کے نہیں رکھتے جب مسجد میں آتے ہیں، تو تہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، پھٹا ہو تو اس کو جوڑے ٹانکے لگا لینا، اس میں کوئی چیز پھٹی ہے تو اس کا جوڑ کر دینا، یہ سارے کام خاصف النعل میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو میرے جوڑوں کا رکھوالا ہے، میرے نالین کا رکھوالا ہے، اس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ارے غور تو کرو حضور کے اس جملے کی طرف کہ اس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ کس کا دل؟ جو میرے جوڑوں کا رکھوالا ہے، اللہ اس کے ایمان کا رکھوالا ہے۔ ہائے ہائے، جو میرے جوڑوں کا نالین کا رکھوالا ہے، اللہ اس کے ایمان کا رکھوالا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ مقام ہے تاجدار کائنات کی عظمت کا۔ اور فرمایا وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا، اور پھر وہ خاصف النعل کون تھے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ خصف نعل کے لیے حضور جوڑے صرف حضرت علی کو دیتے تھے، حضرت علی خاصف النعل تھے، حضرت علی خاصف النعل تھے۔ ثم التفت الینا علی، پھر حضرت علی ہماری طرف متوجہ ہوئے، پھر حضور کی حدیث بیان کی۔